اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ناصر صاحب اس کے معنی بیان فرما دیجیے. معنی یہ کہ ما ننسخ من آیت، آیتوں میں سے جس آیت کو اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے، اور ننسہا یا وہ بھلا دی جاتی ہے، ناتے تو اللہ فرماتا ہے ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا اور مثلہا اس آیت سے بہتر یا اس آیت کی مثل ہم اور لے آتے ہیں. الم تعلم کیا تم یہ نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. ناصر صاحب اس آگے اس آیت کا بھی تھوڑا سا حصہ رہتا ہے، ترجمہ پہلے سے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. الم تعلم کیا تم نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض زمین و آسمان کا ساری ریاست اسی کی ہے اور ساری بادشاہی اسی کی ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار اور کوئی بھی ولی وارث. یہاں پہ یہ جو آج جو ہم نے گفتگو کرنی اس کی آیتیں یہاں پہ مکمل ہو گئی. اب ارشاد فرمائیے. ویسے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں جو وہی بات کہ ہمارے لیے اس میں کیا کیا پیغامات ہیں. اچھا دیکھیں، یہ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو آپ پہ خیر نازل ہوتی ہے، اور خیر نازل ہونے سے کیا مراد ہے، پچھلی آیت میں جو ہم بیان کر چکے کہ جو آپ پہ خیر نازل ہوتی ہے یعنی جو آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے، تو وہ وحی کفار کو بری لگتی، ان کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جی تو کیونکہ اس وحی کی بات ہوئی تو اسی کے ضمن میں ایک حکم بھی بیان کر دیا. کیونکہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ ہوتا تھا، کبھی کوئی آیت اگر نازل کی جاتی تو پھر اس کے بعد آگے کوئی اور آیت موجود ہوتی جس میں اس کی یا تو وضاحت کے طور پہ پچھلے حکم کو ختم کر دیا جاتا تھا یا لگتا تھا کہ یہ مخالف حکم ہے. جی تو پھر وہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھتے تھے، تو حضور نے ارشاد فرما دیتے تھے کہ پچھلا حکم ختم کر دیا گیا، اس کی تلاوت باقی رکھی گئی. جی تو جو اگلی آیت ہوتی تھی، جو بعد والی ہوتی تھی، اسے ناسخ کہتے تھے، جو پہلے والی ہوتی تھی اسے منسوخ کہتے تھے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوا کہ صحابہ کرام نے مثلا رات کو ان کو ارادہ ہوا کہ فلاں جو صورت ہے نا اس کی فلاں آیتیں میں پڑھوں گا، تو انہوں نے یاد کرنے کی بڑی کوشش کی پر یاد نہیں آئی. تو سویرے بڑی حیرت کے عالم میں اٹھے کہ یہ کیا ہوا، مجھے تو یہ صورت یاد تھی یا مجھے تو یہ آیتیں یاد تھیں، میں پڑھنے پہ قادر کیوں نہیں ہوا. پھر وہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو انہیں پتہ چلتا کہ اور بھی کچھ لوگوں نے اس بات کی شکایت کی انہی آیتوں اور انہی صورتوں کے بارے میں. تو پھر انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما دیتے تھے کہ یہ آیتیں اٹھا لی گئیں. صحیح. ٹھیک ہے، اس میں اپنی حکمتیں ہیں. اللہ کا حکم کبھی بھی حکمت کے خلاف نہیں آیا. فرعون اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے اور اپنا یعنی کہ چاکر بنا کے رکھا ہوا تھا. تو ان کے اندر اعتماد بالکل نہیں تھا اور ان کے اندر بالکل سمجھ بوجھ والے معاملات نہیں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو جو شریعت دی گئی اس میں یہ حکم دیا گیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان ہے. حکم ہی ایسے دیے گئے کہ ان کے اندر اعتماد بحال ہو، انہیں اپنی جان کی قیمت کا پتہ چلے. ٹھیک ہے، تو وہ کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک بیچ میں کیونکہ کئی سو سال گزر چکے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک یہ ہوا کہ وہ اعتماد اب غرور میں تبدیل ہو چکا تھا. تو اب جو عیسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی گئی اس میں کہا گیا کہ آپ ان سے کہیے یا آپ اس طرح ان کو تعلیم دیجئے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اس سے کہے کہ دوسرے پہ بھی مار. ٹھیک ہے، تو اور کیونکہ بنی اسرائیل اپنی حدود جاری کرنے میں بہت سخت اور متشدد ہو گئے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں یہ ہوا کہ گناہ گاروں کے لیے رعایت دینے کا ایک پہلو شریعت میں بہت زیادہ تھا، تو لوگوں کی فطرت کے مطابق. لیکن اب کیونکہ اور رسول تو آنا نہیں تھا تو اب وہ حکم چاہیے تھا جو پرفیکٹ بیلنس پہ ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو سختی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر جو نرمی تھی، ان دونوں کے درمیان کا حصہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو دیا گیا.
تو اس لیے یہاں یہ ان کی زندگی میں ہو گیا کہ کچھ آیتیں نازل ہوئیں، وہ اس وقت ضروری تھا ان لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، عطا کر دیں، لیکن ملاحظہ فرمایا کہ یہ ان کے اندر بیلنس جو ہے وہ آگے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو جہاں تک یہ ان کا پرفیکٹ بیلنس تھا، چاہیے تھا جو، وہ انہوں نے ان آیتوں سے ہو گیا، اب ان آیتوں کو منسوخ کر دیا، اور جو قیامت تک کے لیے پرفیکٹ بیلنس معتدل جو حکم ہے جس میں، وہ عطا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی آیتیں وقتی فائدوں کے لیے بھی نازل ہوئیں، لیکن وہ وقتی فائدے بڑے ضروری تھے، نہ ہوتے تب بھی کام خراب ہوتے۔ جیسے شراب کے حکم کا آپ دیکھ لیں، تو اگر فوراً کہہ دیا جاتا کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے، تو جو لوگ اس کے عادی ہو چکے تھے وہ نہیں آنے والے تھے، وہ حقانیت سے دور ہو جاتے اپنی اس لت کی وجہ سے جو ان کو پڑ چکی تھی۔ لیکن جب رب ذوالجلال نے ملاحظہ فرمایا کہ اب ان کے نفوس اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ یہ شراب کے بغیر بھی گزارا کر لیں گے، ان کے دلوں میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت اتنی غالب ہو چکی ہے کہ یہ شراب کی محبت ان پہ غالب نہیں آ سکے گی، تب شراب کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری وجوہات کی بنا پر کیا ہوتا ہے کہ ما ننسخ من آیت، ہم جو بھی آیت منسوخ کر دیتے ہیں، اور ننسہا، یا وہ ہم بھلا دیتے ہیں، ناتے بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس کے مثل لے آتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ اللہ یہاں فرماتے کہ بخیر منہا، ہم آیتوں سے بہتر بھی لے آتے ہیں، اور ادھر اس کا چیلنج ہے کہ تم قرآن کی برابری بھی نہیں کر سکتے، اور یہاں یہ فرماتے کہ آیت سے بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ یعنی ایک تضاد والی بات ہے، لیکن بہت سادہ سا سوال ہے، بہت سادہ سا جواب ہے کہ اللہ کے لیے یہ ممکن ہے۔ وہ چیلنج تو مخلوق کے لیے تھا نا، کہ مخلوق اس کی مثل نہیں لا سکتی، اللہ چاہے تو اس کی مثل لا سکتا ہے، اور اس سے بہتر بھی لا سکتا ہے۔ ہاں، وہ چیلنج جو ہے کہ اس کے برابر کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی مخلوق چاہے تو نہیں ہو سکتا، اللہ تو اس پہ قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ یہ اس آیت کا اگلا حصہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر الم تعلم ان اللہ، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض، اسی کا تو ہے جو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی ولی وارث اور کوئی بھی مددگار سوائے رب ذوالجلال کے۔ یہ وہ ہے آیت کا حصہ۔ اس پہ بالکل سوال وارد ہوتا ہے کہ یار صوفیاء تو اپنے مرشدوں سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور مرید اپنے پیروں سے مدد مانگتے ہیں، ان کے نام کے وسیلے دیتے ہیں، سارا کچھ قرآن میں وہ بھی موجود ہے، قرآن میں وہ چیزیں بھی آتی رہیں گی۔ اور یہاں یہ بالکل صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ کن معنی میں؟ کہ کسی کے پاس بھی مدد کرنے کی اپنی کوئی طاقت نہیں، انبیاء کیا، رسول کیا، ولی کیا، صحابہ کیا، کسی کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ ہاں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ مدد کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں اللہ کے علاوہ، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں، کائنات میں طاقت کا اصلی سرچشمہ رب ذوالجلال کی ذات، اور ذاتی طاقت فقط اسی کے پاس، باقی جس کے پاس ہے یا جو بھی تمہارے ہاں کام ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس کی ذات سے ہوتے ہیں اور اس کی عطا سے ہوتے ہیں۔ تو جتنے باقی لوگ ہیں ان کے پاس طاقت جو ہے وہ عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، انبیاء سے، رسولوں سے لے کر اور اولیاء تک، ٹھیک ہے۔ اور جو رب ذوالجلال ہے، فرق کیا ہے کہ اس کی طاقت اپنی ہے، ذاتی ہے، اس نے کسی سے لی نہیں ہے، اس سے کبھی وہ ختم نہیں ہو سکتی، وہ کبھی محدود نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ معنی کہاں سے نکالا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری طاقتیں، بڑی عجیب و غریب طاقتیں ثابت کی گئی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت کیا گیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت آصف بن برخیاء کے لیے ثابت کیا گیا کہ انہوں نے خیر سے یمن سے تخت اٹھوایا سبا بلقیس کا رضی اللہ عنہ، اور وہ لے کے آئے فلسطین۔ اور ایک روایت ہے کہ وہ بابل کی ملکہ تھیں، تو بابل سے ان کا تخت اٹھوایا اور فلسطین کتنے ٹائم میں؟ سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آنکھیں بند کیجیے، انہوں نے آنکھیں بند کی، اور پھر کہا کہ کھولی، تو انہوں نے جب آنکھیں کھولی تو سامنے تخت موجود تھا۔ اب یہ طاقت قرآن خود ان کے لیے ثابت کر رہا ہے، اور یہ انہوں نے دیکھا جائے تو سلیمان علیہ السلام کی انہوں نے مدد کی ہے کہ نہیں؟
بالکل ایسے ہی جیسے ایک غلام اپنے آقا و مولا کی مدد کرتا ہے کہ اسے حکم دیتا کہ فلاں کام ایسے کر دو تو وہ غلام کر دیتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلام کا مقام زیادہ تھا اور مالک اس پہ قادر نہیں تھا. نہیں، بات یہ کہ کام چھوٹا موٹا تھا تو اس نے کہا کہ چلو یہ تو میرا جو ہے وہ میرا خادم ہی کر لے گا. تو آصف بن برخیہ نے کر دی. یہ قرآن میں ہے. بی بی مریم کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں. آپ ان کا کیا کریں گے؟ آپ ان کا کیا جواب دیں گے اگر آپ کہیں گے کہ یہ اس طرح کی جو آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے اور یہ اپنے ظاہر معنی پہ ہی موجود ہے، تو پھر یہ تو خود قرآن کے معارض ہے. اس پہ تو غور کرنا چاہیے نا کہ اگر آپ اسی طرح تشریح کرتے رہے اور لوگوں پہ کفر کے فتوے جڑتے رہے تو پھر فائدہ یہ ہو جائے گا کہ 4 دن بعد آپ کے سامنے کفاری آیتیں رکھیں کہ دیکھو قرآن معارض ہے. ٹھیک ہے، کہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، ادھر قرآن یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی مدد کرتے تھے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. آصف بن برخیہ بابل سے تخت اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام مریضوں پہ ہاتھ پھیر کے ان کو شفا عطا کر دیتے تھے. تو پھر کیا جواب دو گے ان کا؟ تو قرآن مجید میں موجود اس کی تعویل یہی بنتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ جہاں جہاں فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ میرے پاس جو ذاتی طاقت ہے وہ میرے پاس ہے اور اپنی ذات سے کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، اپنی ذات سے کوئی مددگار نہیں. جو بھی تمہاری مدد کرے گا، جو بھی تمہیں مدد دے گا وہ میری ہی عطا سے کرے گا. میں عطا کروں گا تو وہ مددگار ہوگا، میں عطا نہیں کروں گا تو وہ مددگار نہیں ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اس میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایک تو آیتوں کے بارے میں اور ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو قرآن مجید میں نے کیسے حکمت سے نازل کی. جہاں جس چیز کی ضرورت تھی وہ دے دی، جہاں جس چیز کی ضرورت نہیں تھی اسے، یا جس کی ضرورت اب ختم ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، وہ میں نے اٹھا لیا. اور یہ ہمارے لیے درس ہے کہ تمہارے کام میں حکمت ہونی چاہیے. اگر وہ بادشاہ کائنات وہ تو سیدھے حکم دے دیتا اور حکم جاری کر دیتا، ہمارا بس تھا کہ ہم گردن موڑتے اس سے. لیکن پھر بھی اس نے حکمت کے ذریعے اور لوگوں کے نفوس کے مطابق چیزیں دیکھ کے اور سارے معاملات کیے. اور ہمیں بھی یہی درس دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ان سے گفتگو کرو، ان کی فطرتوں کے مطابق ان پہ بوجھ ڈالو. یہ درس ایک مرشد کے لیے بھی ہے کہ اپنے مرید کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے. اگر اس نے وہ بوجھ زیادہ ڈالا اور وہ مرید برداشت نہ کر سکا اور اس کی وجہ سے اس کے دین میں خلل آیا تو پھر بے شک وہ مرشد ذمہ دار ہے کہ اس نے یہ کام غلط کیا. اس کی طاقت کو ملحوظ رکھنا چاہیے تھا. ہاں جب اس کے اندر وہ طاقت آتی جائے تو پھر ڈالتا جائے جتنا بوجھ ڈال سکتا، جتنی طاقت آتی جائے اتنا بوجھ بے شک ڈالتا جائے. اسی طرح ماں باپ پہ لازم ہے کہ اپنی اولاد پہ اس طرح سختی نہ کریں جتنی وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور حکمت کے ذریعے ان کی تربیت کریں. جیسے اللہ رب العزت نے اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی تربیت کی اور انتہائی حکیمانہ انداز میں کی. اور دوسرے وہ ہمیں فرما علم تعلم، کیا تو نہیں جانتے ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے زمین و آسمان کا سب کچھ جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے. ملک اقتدار کو بھی کہتے ہیں، ملکیت کو بھی کہتے ہیں، ریاست کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بادشاہت کو بھی کہتے ہیں. اسی ملک میں ہم بھی بستے ہیں. ہمارے لیے یہ درس ہے کہ تم بھی رب ذوالجلال کے ہو. یہ جو تم نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھا ہوا تم کسی کی ملکیت ہو، تو اس مالک کے ساتھ وفاداری کرو، اس مالک کے ساتھ محبت رکھو. وفاداری کیا؟ اس کے ساتھ محبت رکھو، اس کے ساتھ پیار رکھو اور اس سے اپنے آپ کو جدا مت کرو. کیوں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نا، مثال کے طور پہ اگر وہ کسی ایک آدمی وہ اگر سمندر کی طرف چلا جاتا ہے اور سمندر پہ جانے سے وہ وہاں جو ہوا چلتی ہے سارا کچھ، تو اس کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے یا اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی، تو اسے سمندر سے دور جانا چاہیے. یا اگر سمندر سے وہ دور جائے تو اس کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی اور ہوا اسے موافق نہیں آتی، تو پھر اسے سمندر سے دور جانا چاہیے. اور اگر وہ چلا جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ یار اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. تو اللہ تعالیٰ مثالوں سے پاک ہے. یہاں صرف کسی ایک چیز کے دوسری چیز سے قرب سے فائدہ اٹھانے کی میں مثال دینا. اسی طرح بندے رب کا معاملہ ہے کہ رب ذوالجلال کی جب تک ہم قریب رہیں گے ہماری روح صحت مند رہے گی، اور جب ہم اسے چھوڑیں گے ہم اپنی روح کو خود تباہ کرنے والے. تو ہمیں وہ بار بار یہ سمجھاتا ہے کہ تم میری ہی ملکیت ہو،
تم میری ہی بادشاہت میں ہو، مجھ سے دور مت جاؤ، میرے قریب رہو. اور بدقسمتی سے ہم ہر مرتبہ جو ہے نا وہ لاشعور جانور کی طرح نا ہم ہر مرتبہ خواہشوں کی جو ہے نا وہ گھاس چرتے چرتے ہم دور نکل جاتے ہیں. اور پھر چڑھ جاتے ہیں نا جب بے سکونی اور جو ہے نا پریشانی اور بے امانی اور بے کیفی اور بد کیفی اس طرح کے جب درندوں کے ہتھے ہم چڑھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار مالک کے پاس ہم کتنی امان میں تھے، یہ ہم نے کیا کر دی. اور پھر کوئی حل نہیں ہوتا. ہاں توبہ کے علاوہ کہ اللہ اگر نصیب کرے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو، اس کے باطن سے ہمارے باطن، اس کی حقیقتوں سے ہمارے حقائق کو منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.